بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محتشم معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل برادرم محمد ارشد بٹی صاحب، محمد سکندر، ناصر محمود، فیصل محمود، ان کے والد گرامی عنایت حسین صاحب بٹی مرحوم و مغفور کی روح کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکات سے فیصل محمود بٹی کے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے۔ محتشم سامعین، دنیا کی زندگی جس کو ہم گزار رہے ہیں، اس کا ہر گزرنے والا لمحہ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عمر کے اعتبار سے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن جوں جوں ہماری زندگی کے لمحات گزرتے ہیں ہم موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی اور موت کو قرآن پاک کے اندر جا بجا مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ہم دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ زندگی اور اس کے شب و روز گزارتے ہیں، جبکہ موت کا ہر وقت پیغام ہمارے سر پر موجود ہے۔ کسی کو بھی اپنی زندگی کا علم نہیں کہ کسی لمحے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ آسمان کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم میں سے کسی کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو سکتا ہے۔ اس محفل کے اختتام سے پہلے بھی ہم میں سے کسی کی زندگی اختتام ہو سکتی ہے۔ کسی کو بھی اپنی زندگی کے اختتام کا نہیں پتہ کب موت کا پیغام آ جائے۔ تو اس وقت سے پہلے انسان اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے اعمال کو پرکھے کہ اگر اچانک مجھے موت آ جائے تو میرے پاس کون سا عمل ہے جو میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ یقیناً سب نے مرنا ہے، موت برحق ہے، اور اسی زندگی اور موت کا ہی اللہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی رب کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر دو موت بیان ہوئیں اور دو زندگیاں بیان ہوئیں۔
فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ یہ پہلی موت کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ کون سی موت ہے؟ اس موت سے مراد ہمارا عدم ہے کہ جب ہمارا وجود تک نہیں تھا، ہمارے عدم کو اللہ نے موت فرمایا ہے۔ کنتم امواتن، کہ تمہارا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ ہماری موت ہے، تمہارا وجود تک نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں وجود دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر یہ وجود کے ساتھ تم اپنی عمر گزارو گے۔ کسی کی ایک لمحہ عمر، کسی کی ایک دن، کسی کی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ جیتا ہے، کوئی ایک سال، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے کے اندر۔ 1000 سال بھی عمر آئے پھر بھی موت نے آنا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اس زندگی گزار کر تمہیں جو موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ 2 موت کا اور 2 زندگیوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں اس آیت کے اندر اللہ نے ہمارے اصل ماضی کا ذکر کیا، ہمارے اصل مستقبل کا ذکر کیا، ہمارے اصل حال کا ذکر کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دنیاوی اعتبار سے اپنا ماضی بھی سوچتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے حال کی بھی فکر کرتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے روشن مستقبل کی بھی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل ماضی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کنتم امواتن، تمہارا وجود تک نہیں تھا، یہ ہمارا ماضی ہے، ہمارا وجود تک نہیں تھا، یہ اصل ماضی ہے ہمارا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں وجود عطا کیا۔ یہ زندگی، یہ جسم، یہ بدن، یہ وجود، یہ اس وجود کو دے کر دنیا میں بھیجا، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ ہم زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کہ ہم اپنی عمر گزار کر جب موت کی سختیاں جھیل کر قبر کے اندر جائیں گے تو اللہ پھر زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، اللہ پھر زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، تم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہے اصل مستقبل۔ ہماری قبر، ہماری آخرت، جنت یا دوزخ، یہ مستقبل ہے۔ اب اس مستقبل کی کون فکر کرتا ہے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں بینک بیلنس بھی ہو، اولاد کا بھی بن جائے، اپنا بھی کچھ بن جائے، اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے۔ اصل روشن مستقبل کیا ہے؟ ہماری قبر روشن ہو۔ اصل روشن مستقبل کیا ہے؟ ہماری آخرت روشن ہو۔ اصل روشن مستقبل ہے بندہ پل صراط سے گزر جائے، اور اصل روشن مستقبل ہے بندہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے۔ یہ ہمارا اصل مستقبل ہے، جس کو روشن کرنے کے لیے ہمیں اچھے اور نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ صرف ایمان کافی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا تو یہی کافی ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مومن ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ڈائریکٹ ہی جنت میں جانا ہے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں اپنی بدعمالیوں کی سزا پائے گا، پھر وہ جنت کی طرف جائے گا اگر ایمان ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہے، نیک عمل کی اس کے پاس دولت ہے، تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی قبر بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے، اور پل صراط بھی اس کا روشن ہے، اور اسی نیک اعمال کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہونے کا بھی مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے محتشم سامعین، اپنی زندگی کے یہ جو ایام ہیں ان کو مختصر سمجھ کر اور ان کو غنیمت جان کر ایسے عمل کریں کہ جو عمل ہم رب کی بارگاہ میں لے کر جانے کے قابل ہو سکے۔ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، شادی کی محفل ہو، کوئی بھی اچھی تقریب کی محفل ہو، آپ بھی ابھی اس محفل میں آئے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میں محفل میں جاؤں، اچھا لباس پہن کر جاؤں، اچھا جوتا پہن کر جاؤں، اچھے کپڑے پہن کر جاؤں، خوشبو لگا کر جاؤں۔ کیوں؟
تاکہ اس میزبان کے سامنے مجھے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ باقی لوگ بھی ہوں گے، میرے پھٹے کپڑے دے کر، میرا گندا لباس دے کر، میرے ٹوٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میزبان کو بھی شرمساری کا سامنا نہ ہو، مجھے بھی شرمساری کا سامنا نہ ہو۔ ہم دنیاوی محفل میں جانے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اتنی تیاریاں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جو محفل ہے وہ تو سب سے بڑی محفل ہے۔ اس محفل میں ہم نے رب کے سامنے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وہاں اچھا لباس نہیں دیکھا جائے گا، وہاں اچھا جوتا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے خوشبو کتنی اعلیٰ لگائی ہے، وہاں دیکھا جائے گا اس کے پاس عمل کتنے اچھے ہیں۔ وہاں رب کی بارگاہ میں عمل دیکھا جائے گا کہ کون سے عمل لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے قربانی کا موقع گزرا ہے، اس قربانی کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قربانیوں کا نہ خون میرے پاس پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے پاس ہی ہے۔ گوشت اور خون ہمارے پاس ہے، تم رب کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کی نیت، کہ کس نیت سے تم نے جانور ذبح کیا ہے، وہ تمہاری نیتیں، وہ تمہارے نیک عمل رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور وہ نیک عمل ہوگا تو بندے کی آخرت بھی سنورے گی، اگر بدعمالیوں سے اس کی زندگی گزرے گی تو قبر میں بھی اندھیرا ہے، حشر میں بھی اندھیرا ہے، اور اسی اندھیرے کی گھاٹیوں کے اندر اس کو جہنم کا بھی پھیرا کاٹنا پڑ جائے گا۔ یہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم عرض کیا۔ دوسری آیت فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر، مثلا اس آیت میں بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت تیرے رب کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اللہ کی ہے اور احسان والدین کے ساتھ۔ ایک اور آیت میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے 100 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، اس کے لیے اس کے ماں باپ کا جو سایہ ہے وہ ٹھنڈے درختوں کے سائے اور ٹھنڈے اے سی کے وہ سائے سے بھی اعلیٰ ترین سایہ ہے جو ماں باپ کی شفقتوں کا سایہ ہے۔ انسان دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر چلا جائے، لیکن اس کو ان عہدوں پر وہ سکون میسر نہیں ہوتا جو انسان کو اپنے ماں باپ کی شفقت کے سائے میں، ماں باپ کے قدموں کے اس منصب کے اندر اس بندے کو سکون ملتا ہے، وہ ان دنیاوی عہدوں کے اندر بندے کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو اولاد کا تعلق ہے یہ اتنا گہرا تعلق ہے، ماں باپ دنیا میں ہوں تعلق پھر بھی موجود ہے، دنیا سے چلے جائیں ماں باپ کے ساتھ تعلق پھر بھی قائم ہے۔ ابھی یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں تو یہ تعلق ہی ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق ہی ہے۔ یہ فیصل یا دیگر برادران اپنے والد والدہ کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں تو ان کا والدین کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کریں گے، ان کے نیک عمل کا اجر ان کے ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایسا تعلق ہے ماں باپ کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور والدین جب تک دنیا میں رہتے ہیں، آپ میں بھی اکثر والدین والد ہیں، اولاد والے ہیں، ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جب تک ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کے حواس، ان کے ہوش حواس قائم ہو، ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد پر بوجھ بن سکیں، کبھی نہیں چاہتے۔ لیکن جب طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، تب اولاد پر آزمائش آتی ہے۔ وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ ارذل الامور نہایت بڑھاپے کے اندر جب بندہ ہوتا ہے
وہ کچھ کرتا ہے پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں. ہم اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بابا جی نے پیشاب کر دیا, بستر خراب کر دیا, کپڑے گندے کر دیے, ماں اور نے کیا. یہ سارے معاملات اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وہ تمہارے ماں باپ عمر کے ایسے حصے میں آ چکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کرنا کیا ہے. اصل آزمائش ماں باپ کی اپنی اولاد پر وہ عمر کا وقت ہوتا ہے جب اولاد کی طاقتیں ساری جوان ہوتی ہیں, اولاد جوان ہوتی ہے, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس ضمن میں ایک حدیث پاک سماعت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ میرے مال سے مال کھاتا ہے, میرے پیسے لیتا ہے, میرا مال لیتا ہے, میرے مال سے کھاتا پیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کے باپ کو بلاؤ. اس نوجوان کے باپ کو جب بلایا گیا تو وہ انتہائی بوڑھا تھا, چھڑی کے سہارے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بوڑھے آدمی, یہ تیرا بیٹا تیری شکایت لگا رہا ہے, میرا باپ میرا مال کھاتا ہے, کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے. فرمایا اس کا مال کیوں کھاتا ہے؟ اب اس بوڑھے آدمی نے کیا جواب عرض کیا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ بچہ تھا چل بھی نہیں سکتا تھا, بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک, جب یہ بچہ تھا یہ کمزور تھا, یہ محتاج تھا, میرے پاس دولت بھی تھی, میرے پاس طاقت بھی تھی, اس کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کی, اس کے ہر کام میں آیا. اس وقت یہ محتاج تھا, طاقتیں دولتیں میرے پاس تھیں, اس کی جوانی پڑھائی تک, اس کی کامیابی تک میں نے سارے عمل کیے. بچپن سے لے کر اس کے کامیاب کروانے تک قدم قدم پر میں نے اپنی محنتیں کی, اپنی کوششیں کی, اپنا مال, اپنی جان, اپنے خون پسینے کی کمائی اس پر خرچ کی. یا رسول اللہ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا بیٹا میرا مال کھاتا ہے, میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا. آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ جوان ہے, میری طاقتیں جواب دے چکی ہیں, آج میں محتاج ہوں, یہ طاقتور ہے, اگر اس کے مال سے میں کچھ لیتا ہوں تو کہتا ہے میرا باپ میرا مال کھاتا ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا بیٹا میرا مال کھاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو درختوں کے پتے بھی اس بابے کی بات سن کر رو پڑے. پھر حضور نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا انتا و مالکا لابیکا, اے نوجوان سن, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ میرا باپ میرا مال کھاتا ہے, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, طاقتیں جواب دے جاتی ہیں, اس وقت اولاد پر آزمائش آتی ہے. آج ہم عجیب ہمارے عرف اور معاشرے کے اندر سوچ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اعلیٰ قسم کے عہدے پر فائز کروا دے, اعلیٰ قسم کی نوکریاں مل جائیں, کہتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہے, یہ بہت کامیاب ہے, اس کے بیٹے سارے نوکریوں پر سرکاری نوکر ہو گئے, بڑا کامیاب ہے. اگر کسی کی اولاد بیٹے سارے اچھا کاروبار کریں, ان کا کاروبار چل پڑے, ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب بندہ ہے, اس کے بیٹے سارے ہی اچھا کاروبار کر رہے ہیں, سب کا کاروبار چل پڑا ہے, بڑا کامیاب ہے. کسی کی اولاد کسی کے بیٹے سارے ہی بیرون ملک چلے جائیں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں بندہ بڑا کامیاب ہو گیا, اس کے بیٹے سارے کامیاب, سب بیرون ملک سیٹل ہو گئے ہیں, بڑا کامیاب ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے سوچا ہے, کبھی کسی نے سنا ہے یا اس طرح کہتے ہوئے کہ اس کے بیٹے سارے نمازی ہیں, بڑا کامیاب ہے؟ ایسا کہتے ہوئے تو کبھی نہیں سنا کسی سے کہ اس کے بیٹے سارے نمازی ہیں, اس کے بیٹے سارے نیک ہیں, بڑا کامیاب. اصل یہ کامیابی ہے جس کا اللہ بھی ذکر کرتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے
جس نے اپنا دل صاف کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وہ کامیاب ہے جس نے اپنے رب کو یاد کیا، فَصَلَّى وہ کامیاب ہے جو نمازی بن گیا، جو نمازی بنا وہ کامیاب ہے۔ اور نمازی وہ نہیں ایک دن پڑھی 2 دن ناغا، صبح کی پڑھی باقی 4 ناغا، 4 پڑھی صبح کی ناغا، وہ نمازی نہیں۔ نمازی کون ہے؟ نمازی وہ ہے کہ جو پکا نماز پڑھنے والا ہو، کبھی شاذ و ناظر رہ جائے تو جب تک پڑھ نہ لے اس کو سکون ہی نہ آئے، وہ نمازی ہے۔ وہ نمازی ہے جس کی نماز کبھی کسی نیند کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے رہ جائے، جب تک پڑھ نہ لے اس کو چین ہی نہ آئے کہ میری نماز ابھی رہتی ہے، وہ بندہ نمازی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کامیابیاں پانے کی توفیق عطا فرمائے جو کامیابیاں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک اعمال سے مزین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا